اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ 4 رکوع ہم نے مکمل کیے تھے صبح، 5واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع سے لے کر رکوع نمبر 14 تک، بلکہ اس کے بعد بھی 2 آیات، اس میں جو احکامات ہیں جن کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ہے بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔ صبح آپ نے ٹھیک طرح سے سنا غیر المغضوب علیہم، جو دعا ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کی راہ پہ ہمیں نہ چلانا۔ اب یہ کون ہے مغضوب علیہم؟ یہ یہودی ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ان آیات میں، رکن نمبر 5 سے لے کر 14 تک، اور اس کے بعد بھی 2 آیتوں میں ان کے جرائم کا اس میں تذکرہ ہے کہ وہ کس کس قسم کے جرائم میں مبتلا تھے، کیسی کیسی غلطیاں انہوں نے کی، اور کس طرح وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اللہ کے غضب کو کس طرح سے انہوں نے للکارا۔ بیان کرنے کا کیا اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب بڑے محتاط رہیں کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں اگر ہم بھی کریں گے، اللہ بچائے، تو اللہ کو ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، انہیں سزا ملے اور ہمیں معاف کیا جائے، کیوں؟ لہذا ان آیات پہ ٹھیک طرح سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، تو وہ 12 قبیلے ہیں جو آگے چل کر ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں 12 چشمے وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی، وہ انعام جو میں نے تمہیں دیا تھا، جو میں نے تمہیں نعمت بخشی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، پورا کرو تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو کچھ میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا ہے وہ، یعنی جو کچھ میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مقدس، یہ میں نے جو نازل کیا یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم اول کافر بہ، پہلے کافر اس کے، پہلے اس کا انکار کرنے والے تم ہی نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خریدو بیچو، بِآیاتی، میری آیات، اور تم میری آیات کے بدلے نہ لو، مت خریدو، یا میری آیات کو مت بیچو، ثمناً قلیلا، کم قیمت میں، تم میری آیات کو کم قیمت میں، تھوڑی سی قیمت میں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ آیات کو کم قیمت میں بیچنا، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا زیادہ قیمت دے کر بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں، کم قیمت سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی کسی بھی آیت کو بیچنا ممکن ہی نہیں، اس کی قیمت ممکن ہی نہیں۔ پوری دنیا کی ہر شے بھی اگر دی جائے اور لی جائے اور اس کے بدلے میں ایک آیت دی جائے تو یہ اس کی قیمت کم قیمت ہے، گویا اس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا، لہذا میری آیت کو مت بیچو۔ اور آیت بیچنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو ٹھکرانا، اس کے عوض کوئی منافع حاصل کرنا، کوئی اپنا کام نکالنا، یہ ہے اس کو بیچنے کا مطلب۔ اس کا صرف یہ نہیں کہ ہم آیتیں لکھ لکھ کر بیچیں، اگرچہ وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے،
عام طور پہ یہ ہوتا ہے چھوٹے سے مفاد کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، تھوڑا سا کہیں فائدہ ہو تو فرمایا مجھ ہی سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق، اور نہ ملاؤ تم حق بالباطل، باطل حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ، گڑبڑ مت کرو حق اور باطل کو۔ وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے تم حق کو مشتبہ نہ بناؤ۔ یہ بہت بڑا حکم ہے، خوف سے یا لالچ کی وجہ سے ہم حق کو چھپاتے ہیں تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، اس میں ہم سب کے لیے حکم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا کیا تھا، اپنی نماز سے رکوع کو ختم کیا تھا، وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری چیز، وہ باجماعت نماز بھی انہوں نے ترک کی تھی، وہ باجماعت نماز بھی ادا نہیں کرتے تھے اور نہ رکوع کرتے تھے۔ تو حکم ہو رہا ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئیں کہ تمہارا صرف اتنا ہی ضروری نہیں کہ آخری رسول کو مانو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ماننا تو ازحد ضروری ہے، بلکہ ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی اسی طرح سے کرنی ہوگی جیسے کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے دکھائی انہوں نے۔ تو گویا یہ کیا کرنا ہے آپ کو کہ نماز ادا کرنا ہے، صرف نماز ادا کرنا نہیں بلکہ بالکل اسی طرح جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، گویا رکوع بھی کرنا ہوگا اور باجماعت بھی ادا کرنی ہوگی۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ یہ یہودی علماء کا بدترین کردار تھا کہ اوروں کو تو وہ حکم سناتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم الکتاب پڑھتے ہو، کتاب پڑھنے کے باوجود اتنی بڑی غلطی، ایسا بھیانک جرم کرتے ہو کہ اوروں کو بولتے ہو ایسا ایسا کرو لیکن خود نہیں کرتے۔ اور یہ بڑی بدترین مثال ہے یہودی علماء کی، انہوں نے اس قسم کا جرم کیا اور ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، ہمارے علماء کے لیے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ برابر وہی حالات میری امت پر بھی آئیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل پر آئے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کی طرح ہوتی ہے، ایک انسان جو جوتے پہنتا ہے وہ بالکل جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، ایسے ہی فرمایا کہ جو کام یہودیوں نے کیا تم بھی، یعنی میری امت بھی وہی کرے گی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں، ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں بھی کوئی ایسا شقی اور بدبخت ضرور اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، ایسا ہی کرے گا، وہ تم بھی اسی راستے پہ چلو گے۔ اور آج برابر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جس طرح ان علماء نے حق کو چھپایا تھا چھوٹے سے کسی مفاد کے لیے، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، آج کے علماء بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آغاز ہی میں کہا کہ یہ تاریخ بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ذرا ہوشیار رہیں، اگر ان پر لعنت بھیجی گئی، اگر ان کو راندہ درگاہ کیا گیا تو ہمیں محتاط رہنا ہے، پہلے ہی سے ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کرنا جو انہوں نے کیا۔ غیر المغضوب علیہم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے، مشکل یا بڑی دشوار ہوتی ہے، مگر علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر دشوار نہیں ہوتی۔ دیکھیے صبر اور صلاح، یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے حب مال اور حب جاہ، جس میں زیادہ وہ گرفتار تھے، مال کی محبت اور جاہ کی محبت، کہ میں ہوں، انا بشش کہتا۔ تو اس سلسلے میں کہا گیا ہے ان دو چیزوں کا علاج ہے حب مال کا صبر، اور حب جاہ کا الصلاۃ نماز۔ یہ جو دو بڑی بیماریاں ہیں، اس کا علاج یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم مدد طلب کرو اللہ سے، مگر صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ مال کی محبت کم کرنے کے لیے صبر انتہائی ضروری ہے۔ کسی کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں۔ ایسا شخص کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا جو اس معاملے میں، مال کے معاملے میں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ وہاں ہمیں حکم تھا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں، لیکن کیا کم ہے کہ پاؤں تمہیں ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں، تو اس معاملے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صبر آ جائے گا، آپ صبر کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو جس کے حب جاہ ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ جب نماز ادا کرے گا، اپنی پیشانی جھکائے گا، وہ اپنے آپ کی نفی کرے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ اکبر، اللہ ہے، میں نہیں بڑا۔ اور یہ کام، دونوں کام جو کر رہے ہیں، یہ بڑے دشوار ہیں، یہ مشکل ہیں، مگر خاشعین جو ہیں، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے جو ہیں، ان کے لیے یہ بڑا کام نہیں، دشوار کام نہیں۔ اور یہ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جو یظنون، یقین رکھتے ہیں۔ ظن گمان کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یقین بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ یقین کے معاملے میں استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں خاشعین جنہیں یقین ہے انہم، کہ بے شک وہ ملاقو، روبرو ہونے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے ساتھ۔ دیکھیں جو آخرت کی یاد ہے نا، تمام بیماریوں کا علاج جو ہے آخرت کی یاد ہے۔ جتنا زیادہ آخرت کا خیال رہے گا ہمارے دل میں، برائیوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، لالچ سے بچیں گے، خوف سے بچیں گے۔ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو راہ راست سے ہٹاتی ہیں، یا خوف یا لالچ۔ فرمایا کہ یہ خاشعین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، انہیں اپنے رب سے رب کے سامنے جانا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ بے شک، صبح میں نے ایک آغاز میں کچھ باتیں بتائی تھی، ان اور ان میں بھی فرق بتایا تھا میں نے۔ ان کہ بے شک، ہم وہ جو ہے، الیہ، اسی کی طرف، اللہ کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، جنہیں پورا یقین ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے بخشی تھی تمہیں، وانی، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی تھی، میں تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، تمام زمانے والوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں، نہ بدلہ بنے گا، نفس عن نفس، ایک انسان دوسرے کی جگہ، یعنی جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا، کوئی کسی کی طرف سے سزا نہیں کھائے گا، کسی کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی، شیئن، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، کسی بھی معاملے میں، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعہ، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کہیں سے کوئی مدد ان کو نہیں آئے گی۔ لہذا اس دن سے ڈرو۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں رہائی دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم جو تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء العذاب بہت ہی برا عذاب، جنہوں نے تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں کیا تھی، بلاء بہت بڑی آزمائش، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر یا دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو۔ وضاحت اس کی آ گئی ہے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ میں صرف یہاں ترجمے پہ اکتفا کروں گا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے اتنا بڑا انعام تمہیں دیا گیا، جنہوں نے تمہیں عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، ہم نے تمہارے سامنے انہیں غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بچڑا بنا لیا معبود، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ظالم، تم نے ظلم کیا، شرک ہے ہی بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ بچڑے کو بھی بنا لیا معبود۔ ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، تم سے اس چیز کو معاف کر دیا ہم نے، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بنو، شاید کہ تمہارے اندر شکر گزاری کی صفت آ جائے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان کسوٹی کو کہا جاتا ہے جس میں حق اور باطل کو الگ الگ کیا گیا ہو۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یہ صبح ہی میں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ جب کہا جاتا ہے اور یاد کرو، یعنی یہ واقعہ یاد رکھنے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کے قابل ہے، تو ان کو بھی یاد دلایا جا رہا تھا، ہمیں بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے تھے، اس کے بدلے میں پھر کیا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم العجل تم نے جو بنا لیا ہے بچڑا، عجل معبود، فتوبو سو تم رجوع کرو، لوٹو، توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تم پلٹ کر آؤ واپس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے مولا کی طرف، رب کی طرف۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم ہلاک کرو، قتل کرو اپنے آپ کو، انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، مصر سے جب چلے تھے نا وہ بنی اسرائیل، 6 لاکھ تھے وہ، جب انہوں نے اس قسم کی غلطی کی، جب حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی 12 قبیلے تھے وہ، تو 12 قبیلوں سے کہا جاتا ہے جو بھی اس شرک میں مبتلا ہوا، جس نے بھی اس بچڑے کی پوجا کی، پرستش کی، جو اس شرک میں مبتلا ہوا، تو قبیلے والے خود اپنے اس فرد کو سزا دیں گے۔ اور سزا کیا تھی؟ یہیں سے مرتد کی سزا، جو یعنی اس میں وہی اشارہ ہے، بلکہ واضح ہے یہ کہ مرتد کی سزا قتل ہے، چونکہ وہ مرتد ہوئے تھے تو دوسرے خاندان والوں سے نہیں کہا کہ تم فلاں خاندان والوں کو قتل کرو، نہیں، ہر فرد
جس خاندان کا تھا جس نے شرک کیا تھا، اپنے خاندان والے خود اسے قتل کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا، 70,000 لوگ جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ کے اس حکم کے مطابق انہوں نے اپنے ان افراد کو، جو کہا گیا ہے تم اپنے آپ کو قتل کرو، وہ ہر خاندان اپنے اس خاندان والے کے اس فرد کو قتل کرو جس نے شرک کیا، جس نے اس بچڑے کی پوجا کی، اسے قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ ہے بہتر تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، تو تمہاری توبہ قبول کی گئی۔ ایسا کیا، کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، آپ پر۔ آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ سے اتنی بڑی توبہ، اس قسم کی توبہ کرنے کو نہیں کہا جاتا، صرف کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، معافی مانگو، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ان سے کہا گیا کہ نہیں، اپنے آپ کو قتل کرو، ان کو مار ڈالو، تو پھر تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور رحم کرنے والا۔ الرحمن اور رحیم میں فرق ذہن میں رکھیں گے، صبح کہا گیا تھا الرحیم بار بار رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہم ہرگز نہ مانیں گے، لکا، آپ کی بات، یعنی ہم تجھ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھیں اللہ کو، جہرتاً، کھلم کھلا، بالکل سامنے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جب تک نہ اللہ کو بھی ہم ایسے ہی دیکھیں تب تک ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ فَأَخَذَتْكُمْ، تو تمہیں آ لیا، تمہیں پکڑا، الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے ایک بجلی کی کڑک نے تمہیں پکڑا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے پھر تمہیں اٹھایا، پھر تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، تم پر تو موت طاری ہو گئی تھی اس کڑک کی وجہ سے، ہم نے تمہیں پھر زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ہمارا وہ احسان مانو، تاکہ تم شکر گزار بنو، ہمارا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادل کا، ہم نے تم پر بادل رکھے۔ وادی تیہ کی یہ بات ہے جہاں ان کے اوپر چھت نہیں تھی، 6 لاکھ لوگ باہر تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر کے رکھا۔ ایک تو بادلوں کا سایہ ان پر رہا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من اور سلوہ۔ من اور سلوہ شہد قسم کا وہ اوپر سے نازل ہوتا تھا، رات کو صبح اٹھتے تھے اسے جمع کرتے تھے جسے وہ کھاتے تھے، اور سلوہ بٹیر قسم کے وہ پرندے تھے جو جھنڈ بہت زیادہ تعداد میں آتے تھے، انہیں پکڑتے تھے، وہ ذبح کرتے تھے، کھا جاتے تھے۔ یعنی بہترین غذا کا انتظام کیا تھا، مکان کا انتظام ایسے کہ سایہ رہا بادلوں کا، اور کھانے کا انتظام من اور سلوہ کے حساب سے، اور پھر پینے کا حساب وہ ہم آگے آئیں گے کس طرح سے وہ چشمے جاری ہوئے۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیں، ان میں سے پاک چیزیں جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، تمہیں دی ہیں، ان میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، مگر انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا، لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہمارا کچھ نہیں بگڑا، انہی کا بگڑا۔ آج بھی جب ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا ہمارا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی میں، اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، تو کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم،
جہاں سے تم چاہو، رغدن با فراغت، وادخلوا الباب مگر دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور یہ کہتے ہوئے، کہو اس وقت، حتتن، حتتن ہوتا ہے بخش دے، مغفرت مغفرت، حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ حتتن نغفر لکم، ہماری گناہوں کی بخشش کر دے، خطایا ہماری خطائیں بخش دے، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ جب ان سے یہ کہا گیا تو وہ بدترین کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا، بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اس قول کو بدل ڈالا، قولا غیر الذی قیل لہم، اس قول سے جو ان سے کہا نہیں گیا تھا وہی کہا، یعنی بدل دیا۔ ہم نے کہا تھا حتتن حتتن کہتے ہوئے جاؤ، انہوں نے بدل دیا تو کیا کہا، ہنتتن ہنتتن، یعنی گیہوں، انہوں نے مانگا ہمیں کھانے کے لیے دو، ایک قسم کا مذاق۔ اور داخل بھی جب ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے نہیں بلکہ شریروں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی مذاق بنایا اللہ کی بات کا۔ جس طرح سے اللہ نے داخل ہونے کو کہا اس طرح سے نہیں بلکہ مذاق کرتے ہوئے شرینوں کی اس سے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتن کی جگہ ہنتتن کہا، گیہوں گیہوں۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، تکلیف، زبردست قسم کا عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور سنو، اور جب، اور اذ جب، پھر یاد رکھیے وہی کہ اب یہ والا واقعہ جو ہے یہ بھی یاد رکھنے کے قابل اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کے قابل ہے، اور اس قسم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بہترین نصیحت ہے، صحیح راستے پہ رہنے کے لیے بہترین نصیحت ہے، سنو یاد رکھو۔ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب مارو، بعصاک، اپنا عصا، الحجر، پتھر پر، اس پتھر پر، اس چٹان پر اپنا عصا مارو، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرہ، 12 عینا، چشمے۔ جب انہوں نے اس پر مارا وہ تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علما، جان لیا، کل اناس، ہر قوم نے، ہر گروہ نے، یعنی اس قوم کے جتنے بھی قبیلے تھے 12 کے 12، وہ جان گئے، مشربہم، اپنا گھاٹ، اپنے مشرب کہ کہاں سے ہم نے پانی لینا ہے، وہ جان گئے۔ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے زمین میں مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی قسم کا کھانا، من اور سلوہ، کوئی اور لاؤ ہمارے لیے، ہم ایک ہی قسم کا کھانا، اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ فادعو، پس تم دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یخرج لنا، کہ نکالے وہ ہمارے لیے، مما، تنبت الارض، جو کچھ زمین اگاتی ہے اس میں سے ہمارے لیے نکالے وہ، من بقلہا، ترکاری، سبزی، ہر قسم کی سبزی اور ترکاری کے لیے لفظ بقل استعمال ہوتا ہے، ترکاریاں، وقصائہا، اور ککڑی یعنی کھیرے، وفومہا، اور لہسن، فوم لہسن کو کہتے ہیں، اور گندم کو بھی کہا جاتا ہے فوم، وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز،
یعنی کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے اس کھانے سے تنگ آ چکے ہیں، ہم یہ پسند نہیں کرتے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ اور یہ اس قسم کی ترکاریاں، اس قسم کی سبزیاں، کھیرے، لہسن، پیاز، یہ چیزیں اور مسور، یہ ہمیں ملے۔ قال، تو فرمایا، اس نے کہا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، وہ جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس سے جو کہ بہتر ہے۔ اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، شہر کی طرف، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت، رسوائی، والمسکنہ، اور محتاجی، یعنی انہیں ذلیل کر دیا گیا، ذلت چھائی ان پر اور محتاجی چھائی ان پر، مسکنت۔ وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ کا غضب ان پر ہوا، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس وقت پھر ہم دعا کریں گے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ اس راستے پہ ہمیں نہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ وباؤ بغضب من اللہ، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کانوا تھے، یکفرون، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، حضرت زکریہ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ زکریہ کو کس طرح سے اس شاہ نے، اس کا شاہ یہود نے قتل کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس نے، اس بادشاہ نے، کیا تھا نام اس کا، اس نے اپنی اس معشوقہ کے لیے اس کا سر قلم کر کے اس کے سامنے پیش کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ کس قدر تھے وہ بے غیرت، یا کس قدر تھے وہ، ہم کہیں گے انتہائی بدبخت۔ ذالک بما عصوا، ایسا اس لیے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، ایسا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، والنصارى، جو نصارہ ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہیں ہے ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی مستقبل میں کسی قسم کا کوئی ڈر ان کے لیے نہیں، اور ماضی کے کسی کام پہ انہیں پچھتاوا نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ اس وقت ہم یہ دعا کریں گے، اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔